تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو میں نے 4 چیزیں اس وقت بیان کی ہیں۔ غسل درست کرنا سیکھ لیجئے، وضو درست کرنا سیکھ لیجئے، نماز درست پڑھنا سیکھ لیجئے، اور اس پہ قرآن درست پڑھنا سیکھ لیجئے۔ قرآن، یہ 4 چیز درست سیکھ لیجئے۔ آپ کو سکون نہ ملے تو پھر کہیے گا۔ سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ موسیقی آپ کی روحانیت کو، آپ کے قلبی سکون کو، آپ کے گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر دے گی۔ سگریٹ آپ کی صحت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ گردے، پھیپڑے، سینہ، گلا، منہ، زبان، دماغ، کیا چیز ہے جسم کی جو آپ کے سگریٹ سے افیکٹ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم نے ایک غلط کام کیا، گناہ کیا، نافرمانی کی، ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے، اس کا ریئیکشن تو آئے گا نا۔ اس کے ریئیکشن پر بندہ غور کرے کہ اس کا ریئیکشن کیا آیا۔ آپ اگلے لمحے نوٹ کریں، کچھ نہیں، عبادت کی لذت ختم ہوتی نظر آئے گی۔ عبادت کی لذت ختم ہوتی ہے۔ آپ کا ایک ذوق، آپ کا ایک شوق، عبادت کا مزہ، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، اس کو آپ کو گھٹ گھٹا ہوا نظر آئے گا۔ تھوڑی سی عبادت میں طبیعت بوجھل ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ سکون بانسری میں ہے، موسیقی میں ہے، پاپ میوزک میں ہے، غزلوں میں ہے، اور اس طرح کی دیگر ترکیبوں میں، تو حیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے دشمن نے یہ چیزیں تو ایجاد کی تھی اس لیے کہ سکون غارت ہو، برباد ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ اسلامی کے مقدس مدنی ماحول میں کتنے بے سکون پرسکون ہو گئے۔ اسی حوالے سے ایک مدنی پھول میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ فاروق نگر لاڑکانہ کے ایک اسلامی بھائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان ڈاکٹر صاحب کا کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ میرے پاس ایک مریض آیا کرتا تھا جو کہ بے خوابی کا مریض تھا، اور اسے نیند نہیں آیا کرتی تھی، اور نیند کی گولیاں لیے بغیر وہ سویا نہیں کرتا تھا۔ عجیب و قسم کی ٹرنکولائزر لیے جاتے ہیں، آج بھی لی جاتی ہیں، عمومی طور پر لوگ لیتے ہیں، اور سکون کی تلاش میں کہ نیند نہیں آتی، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی تھکن سے چور ہوتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، تو ٹرنکولائزر ٹیبلٹس لی جاتی ہیں، کوئی 5 لیتا ہے، کوئی 10 لیتا ہے، کوئی 20 لیتا ہے، پورے پتے کھا جاتے ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ تو اس طرح کا کوئی مرض ان کے ساتھ بھی تھا کہ نیند کی گولی کھائے بغیر انہیں آرام نہیں آتا تھا۔ پھر کسی نے ذہن بنایا، ترکیب دلائی کہ چلیے آپ یوں کر لیا کریں کہ الحمدللہ علی کل حال اللہ رب العالمین کی یاد کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی ہے، آپ کیوں نہیں تھوڑا سا وقت اپنے مدنی چینل کے ساتھ گزار لیتے؟ تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس سے احوال دریافت کی کہ بھائی تمہاری اس بے خوابی کا کیا عالم ہے، اس نے کہا کہ کل کو بے خوابی تھی، آج مدینے کے خواب دیکھتا ہوں۔ بولے یہ کیسے ہوا؟ کہا ایک دعوت اسلامی والے سے میری ملاقات ہو گئی تھی اور اس نے مجھے مدنی چینل کا ذہن دیا، الحمدللہ رب العالمین میں نے گھر میں اپنے مدنی چینل آن کروا لیا، اور اپنا اب اکثر وقت مدنی چینل کے ساتھ گزارتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہوں تو سوتے سوتے مدینے کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کرتے نہیں کرتا بند کرنے کا اس نے نہیں بیان کیا، اب وہ تو کیفیت دوسری ہوگی یقیناً۔ اس سے مراد یہ کہ بند کرنا پڑے گا، جی بند کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مدنی پھول اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، احتیاط کے قربان جاؤں آپ کے اور آپ کے شیخ طریقت کے۔ مگر ایک عوامی میں مطلب کہ سائیکولوجی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو کل تک ٹرنکولائزر کا عادی تھا، جب وہ مدنی چینل کا عادی بنا تو دین و دنیا کی کیسی برکتیں حاصل ہوئیں۔ اسے نہ صرف سکون کی نیند آئی بلکہ اس کی نیند کیسی پرسکون ہو گئی کہ یاد مدینہ میں کھو گیا الحمدللہ، اور یقیناً جب یاد مدینہ میں کھو گیا تو نیکی کی طرف اس کی رغبت بڑھ گئی، اور ہم اللہ کی رحمت سے گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس نے نیکی کا سفر جاری و ساری کر رکھا ہوگا۔ اس طرح مدنی چینل کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں، تو بیچاروں ایک اور مدنی پھول بھی آپ کی طرف بڑھاتا چلوں کہ ایک اسلامی بہن کے بارے میں مدنی بہاروں کے حوالے سے بڑی پیاری بات میں نے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب میں پڑھی، میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کر دوں کہ ایک اسلامی بہن جن کی عمر تقریباً 55 سال تھی، ان کا بیان کچھ اس طرح سے تحریری طور پر ہماری مدنی بہاروں کے رسالے میں آیا کہ وہ کہتی تھی کہ میرے پاؤں میں اکثر درد رہتا تھا جس کی وجہ سے رات بھر سکون سے سو نہ پاتی تھی، ذرا آنکھ لگتی تو ڈراؤنے خواب آنے لگتے، عجیب و غریب کیفیت تھی جس کی وجہ سے میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ الحمدللہ علی کل حال مدنی ماحول کی اسلامی بہنوں کے ساتھ ایک موقع پر ملاقات کی صورت ہوئی،
اور ان اسلامی بہنوں نے مجھے علاقے میں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کر دی. ان کے کہنے پر میں ان کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں جانا شروع ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں ان اسلامی بہنوں کے ساتھ مدنی کاموں میں شامل ہونا شروع ہو گئی. جیسے جیسے الحمدللہ رب العالمین میں ان اسلامی بہنوں کے ساتھ نیکی کی دعوت میں شریک ہوتی جاتی، میں محسوس کرتی کہ الحمدللہ میری وہ ٹانگ کا درد، میرے وہ پاؤں کا درد جاتا رہتا، اور الحمدللہ علی کل حال اب وہ کیفیت ہے کہ وہ ذرا آنکھ لگنا اور ڈراؤنے خواب آنا وہ بھی جاتے رہے، بلکہ ثم الحمدللہ رب العالمین فجر کی نماز کی نیت کر کے سوتی ہوں، عین وقت پر میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ سب مدنی کاموں کی دھومیں ہیں، مدنی چینل کی دھومیں ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مدنی ماحول کی بہاریں ہیں کہ واقعی سکون قلب ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ رب العالمین عز و جل کی یاد جس قدر ہمارے قلوب میں ہوگی اسی قدر سکون کی نعمت ہمیں میسر ہوگی. ہم اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنے اقوال کو، اپنی صبح کو، اپنی شام کو، اپنے دن کو، اپنے رات کو، اپنے معمول کو، اپنے معاملے کو رب العالمین عز و جل کے ذکر، اس کی یاد، اس کی رضا کی خاطر اختیار کرنا شروع کر دیں تو دین و دنیا کی برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی، دین و دنیا کی راحتیں ہمارا مقدر بنیں گی، دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمارا مقدر بنیں گی. تو پھر سکون کی نعمت ہمیں کیوں نہ میسر آئے گی. تو لہٰذا تمام وہ اسلامی بھائی کے جو سکون کے متلاشی ہیں، ہم آپ کو سکون کا راستہ بتاتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے سے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطور قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، یہ ذکر اللہ عز و جل کی اقسام ہی تو ہیں. الحمدللہ نگران شورا کے مدنی مکالمے، یہ ذکر اللہ عز و جل کی اقسام ہی تو ہیں. دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے، یہ ذکر اللہ عز و جل کی اقسام ہی تو ہیں. یہ نعت پاک مصطفیٰ، یہ ذکر اللہ عز و جل کی اقسام ہی تو ہیں. یہ تلاوت قرآن مجید، یہ ذکر اللہ عز و جل کی اقسام ہی تو ہیں. یہ صبح سے شام تک آپ کے گھر میں چلتا ہوا مدنی چینل، یہ رب العالمین عز و جل کی یاد کا بہترین ذریعہ ہی تو ہے. کیوں نہیں ہم اسے اختیار کرتے اور پھر اسے اختیار کر کے اس میں بتائی جانے والی باتوں پر عمل کریں، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے گھر بار کے حوالے سے، اپنے محلے کے حوالے سے، اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے جو جو دینی ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں، اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں تو دیکھیے زندگی کیسی پرسکون ہوتی ہے، کیسی پربہار ہوتی ہے. بلکہ پرسکون و پربہار ہی نہیں، ایسی قابل رشک بنے گی کہ انشاءاللہ عز و جل لوگ آپ سے نسخہ لینے آئیں گے سرکار کہ اتنے حشاش بشاش، اتنی خوش و خرم، اتنی پرسکون زندگی آپ کی کیسے ہے. تو آپ ان کو بھی یہی مدنی نسخہ دیجیے گا کہ آئیے آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، آپ بھی مدنی انعامات کے عامل بن جائیے، آپ بھی مدنی چینل کے ناظر بن جائیے، آپ بھی سنتوں بھرے اجتماع کے حاضر بن جائیے. پھر دیکھیے سکون انشاءاللہ کیسے آپ اور آپ کے گھر میں نازل ہوتا ہے. تو اے کاش رب العالمین ہمیں یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ عظمتیں، یہ عنایتیں نصیب کرے کہ ہم اس کی یاد میں محو رہیں، اس کے محبوب کی یاد میں محو رہیں. تو سکون انشاءاللہ عز و جل ہمیں مل کر ہی رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. قول سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل امین اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل ہمارا مدنی چینل جب چلتا ہے تو مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل ایسا سکون نصیب ہوتا ہے، الحمدللہ سکون قلب ملتا ہے کہ جو الحمدللہ عز و جل جو دن بھر کی تھکان ہوتی ہے اور جو معاملات ہوتے ہیں، ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جب مدنی چینل دیکھتے ہیں اور اس پہ الحمدللہ جو پروگرام آتے ہیں، نعت شریف آتی ہے اور دیگر جو سلسلے چلتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اس سے ہمیں بہت قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. تو میرا تو اس چینل کے توسط سے، عشق مدنی مکالمے کے توسط سے تمام اسلامی بھائیوں کو جو مدنی چینل کے ناظرین دعوت ہے کہ آپ بھی مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل روحانی و قلبی سکون حاصل ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نگران شورا کی بارگاہ میں دعاؤں کر رہے ہیں. تمام اسلامی بھائیوں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی ضرور. ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. اسی طرح فیضان سنت کے صفحہ نمبر 81 پر ابھی جو میں نے پڑھا وہ 80 پر تھا، آگے کے صفحے پر ہے کہ جب بھی بیماری، قرضداری، مقدمہ بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمے پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے. نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی. سبحان اللہ. مشکل کی آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے، قبل از نماز جمعہ غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر تنہائی میں یا اللہ ہو 200 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے. کیسی ہی مصیبت ہو دور ہوگی یا کیسی ہی حاجت ہو پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اب آپ دیکھیے یہ 3 مدنی پھول میں نے آپ کو فیضان سنت سے بیان کیے، تینوں اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. تینوں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس میں شیطان سے پناہ بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو پریشانی ہے یہ لاہور شریف تو ایک ایسا ورد ہے کہ اس سے تو بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور سب سے جو بنیادی مصیبت جو دور ہوتی ہے نا وہ پریشانی ہے. پریشانی یہ مصیبت کی ایک قسم ہے. پریشانی جو ہے نا یہ مصیبت کی ایک قسم ہے. مصیبت کی بہت ساری قسمیں ہیں. جیسے ابھی تھوڑی سی فہرست میں نے آپ کو بیان کی، یہ ساری فہرستوں میں نے بھی آپ کو بیان کی، یہ سارے انسان کو بے سکون کر دیتی ہے، اور انسان ان کیفیات میں سکون چاہتا ہے، اور سکون چاہنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس کے حبیب پر درود پاک پڑھنا ہے، اور شیطان سے پناہ لینی ہے. آپ یقین مانیے، میں تمام میرے ناظرین کو حاضرین کو یہ عرض کروں، آپ یقین مانیے سکون آپ کے پاس ہی ہوگا، بالکل آپ کے پاس ہوگا. یہ عادت بنا لیجیے. اب یہ فیضان سنت سے میں نے آپ کو چند مدنی پھول عرض کی. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. انشاءاللہ اس سے بھی سکون ملے گا، اس سے بھی آپ کو سکون ملے گا. مدنی چینل اذان حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ پریشان تھے، دکھ جیسی کیفیت تھی، تو ارشاد فرمایا تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا کہ ہے پریشانی. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ اس طرح رہنمائی فرمائی کہ کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے، اذان سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی مصیبت فل پر دور ہو جائے گی. اللہ قادر مطلق ہے. یہاں بات سکون کی ہے کہ سکون مل جائے. اب دنیا کی دولت، دنیا کی مطلب کہ وہ بظاہر ساری آسانیاں ہوں، آپ کے پاس اتنا بڑا مکان ہو، اس میں آپ نے دنیا بھر کی سہولتیں لگا کر دے دی ہوں، اور ڈرائنگ روم جتنا آپ نے باتھ روم بنا لیا ہو، 2 باتھ روم جتنے آپ نے بیڈ روم بنا لیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا آپ نے، جو کچھ کرنا تھا پارک بنا لیا، چوکی دار گاڑیاں سب کچھ ہیں، منصب بھی ہے، سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے. آپ جب روڈ پر جا رہے ہوگے اپنی اتنی بڑی کار کے اندر بیٹھ کر، اور کسی کونے پر کسی چارپائی پر لیٹے ہوئے شخص کو جب دیکھ رہے ہوگے کہ وہ موج مزے سے سویا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں 1 منٹ کے لیے بات آئے گی کہ یار یہ سب کچھ میرا لے لے، بھلے 1 ہی دن کے لیے لے لے، مجھے اس کی 1 دن کی نیند دے دے یار، میں یہ سونا چاہتا ہوں یہ جس طرح یہ سویا ہوا ہے. اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کو لوٹے گا کون. اس کی چارپائی لوٹ کے چلا جائے گا تو بولے گا میرے کو زمین پہ نیند آ جاتی ہے. تو یہ ہے نہیں کو لوٹنے کا. اصل سکون ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد میں، وہ اللہ کے ذکر میں. میں آپ
چلے اس سے پہلے کہ سکون پانے کے اور مدنی پھول عرض کروں، آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے سکون کے متعلق، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ذکر میں سکون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے لیے جو اس وقت بہترین جگہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر مسجد ہے۔ لیکن معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ مسجد کے اندر جانے کے بعد بھی بعض اوقات جو ہے قلب جو ہے وہ تغیر میں رہتا ہے، اور وہاں مطلب صحیح معنوں میں انسان کو جو ہے ذہنی کیفیت سکون کی طرف نہیں جاتی ہے، اور انسان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات تو ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار مسجد میں بیٹھوں گا بے ادبی ہو جائے گی یا اس طرح ہو جائے گا، تو اس کے لیے کچھ ہمیں مطلب مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ مسجد کے اندر ہم جو ہے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کس طرح ذکر کریں، اور ہمیں مطلب جو ہے قلبی کیفیت ہماری اچھی ہو جائے اور ہمیں ذہنی سکون نصیب ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ بہت پیارا آپ نے سوال کیا کہ مسجد میں بھی آنے کے بعد ہمیں سکون ملے، اس کا طریقہ کیا؟ اس کے لیے مسجد آنے کے جو آداب ہیں وہ بجا لائیے۔ بہت بنیادی بات اعلیٰ حضرت نے جو وہ آیت نقل کی ہے، زینت حاصل کرو جب مسجد کی طرف جاؤ، خذوا زینتکم کر کے جو آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ زینت حاصل کرو جب تم مسجد کی طرف جاؤ۔ یہ 40 نیتیں جو مسجد کے امیر سنت نے بھی ہمیں عطا کی ہے نا، مسجد کی طرف جانے کی 40 نیتیں، اس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تھے کہ ہم کس کے دربار میں جا رہے ہیں اس کا تصور کیجئے۔ ہم اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں، تو کچھ اہتمام کریں، جیسے مثال کے طور پر گھر سے چلے نا، ہم کچھ اہتمام کریں۔ اللہ توفیق دے تو گھر سے ہی اچھا بہترین وضو کریں، ایک عمدہ لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس ہو، سر پر امامے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ ضمناً کئی مدنی پھول عرض کرتا چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس میں انشاءاللہ آپ کو سکون میں رہنے کے، نہانا ہے نا، نہانا آپ نہائیں، آپ کو سکون ملے گا۔ یہ بے سکون آدمی نہاتا بھی نہیں ہے، اس کو ٹینشن رہتا ہے، اس کو نہانے میں بھی نہیں ہے۔ تھوڑا نہائیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھی نیتوں کے ساتھ نہائیں۔ جیسے مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو میں نہاؤں گا تو مجھے مطلب ایک فرحت ملے گی، اور اس فرحت پر میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا۔ پھر تیل لگائیں، بال سواریں کہ بالوں کا اکرام کرو، حدیث پاک میں آتا ہے، بکھرے بال نہیں ہو۔ اچھا، چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ آپ کتنی ہی پریشان ہیں، اگر یہ عادت آپ کو مل گئی نا، چہرے پر مسکراہٹ، آپ کی کئی بے سکونیاں سکون میں تبدیل ہو جائیں گی۔ پھر جب مسجد کی طرف آئیں تو مسجد کی جو آداب ہیں وہ بجا لائیں، اچھی خوشبو لگائیں۔ میرا اپنا بھی یہ ایسا ذہن بنتا ہے کہ اچھی خوشبو سے فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ میرا اپنا یہ ذاتی طور پر ہے کہ اگر صاف ستھرے سنتوں بھرا عمدہ لباس آپ پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اجلا اور صاف ستھرا رکھتے ہیں نا، خود اس میں بھی ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ نظافت جس کو کہتے ہیں، سنت تنظیف، اگر سنت تنظیف پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سکون اس راستے سے بھی آتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سکون لانے کا ایک میں آپ کو راستہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ گھر کی جو اسلامی بہن ہے نا، ان کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ان کا انداز بھی جیسے کہ یہ نا، یہ وہ بکھری سی اگر یہ رہتی ہیں، اجڑی سی اگر رہتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب صبح سے لے کر رات تک اپنے آپ کو مطلب کہ بالکل وہ رکھیں، ایک نارمل پوزیشن میں رکھنا چاہیے، مطلب کہ وہ نارمل جیسے کپڑے ہوں اور وضو وغیرہ کیا ہوا ہو، اور ایک اچھی کنڈیشن میں اگر آپ خود کو رکھیں گی تو امید ہے کہ آپ کو، جسے ہم اپنے اوپر قیاس کر کے میں آپ کو مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب ہم اسلامی بھائی اگر اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آپ دیکھیں کہیں دعوت میں جاتے ہیں، آپ کسی مطلب کے ترکیب بنا کے جاتے ہیں تو دعوت میں وہ کیسا لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے نا، آپ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو رکھیں گے نا تیاری کے ساتھ، میں نے الحمدللہ امیر سنن کو دیکھا ہر وقت تیاری کے ساتھ رہتے ہیں، ماشاءاللہ، وضو کر کے نکلتے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ چاند آ گیا ہے نا۔
بہت ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. بڑی مطلب کہ پھر جو بھی کام کریں نا وہ جلد بازی میں نہ کریں، پرسکون انداز میں کریں، تحمل کے ساتھ کریں. تحمل یہ بھی آپ کو سکون دے گا، جلد بازی میں نہ کریں. اور اللہ ہمیں توفیق دے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے تحیت المسجد ادا ہو. اگر ہم جو نماز کے لیے جو حاضر ہوئے ہیں، ہم نے یہ فرض نماز ادا کر لی جو، تو ہماری تحیت المسجد ادا ہو گئی. یہی ہے نا حضور. اسی طرح تحیت الوضو ہے. تو اس طرح کی بعض اگر ایسی عبادات ہمیں اللہ کرے نصیب ہو جائیں، یہ ہے. پھر پرسکون انداز میں کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، قرآن کی تلاوت مسجد میں رکھ کریں، سنت قبلیہ اللہ توفیق دے تو بجا لائیں. پریشان نظری سے دیکھیں گے تو سکون نہیں ملے گا. نظریں نیچی کر کے، اللہ توفیق دے تو آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لو لگائیں. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے. اللہ اللہ. آپ یہ شعر پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ میری تیری طرف لو لگ جائے. اے اللہ، اے اللہ میں قرضے میں ہوں. اے اللہ میری ماں بھی بیمار ہے. اللہ اللہ بچہ بھی تکلیف ہے. اللہ 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 قرضہ بڑھ گئے، اللہ کام بھی نہیں ہو رہا. اللہ اے اللہ کرم کر دے. اللہ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اللہ مجھے تقویٰ دے دے. اللہ پرہیزگاری دے دے. اللہ آپ اللہ سے اس طرح اپنی عرض کرتے رہے، بس سکون کہیں نہیں جاتا. سکون کہیں نہیں جاتا. ماشاءاللہ. دعا خود ایک ذکر ہے. ذکر اللہ کی بہترین صورت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. اور سب جب اللہ سے عرض کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ چلے بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے. ارے وہ کون سی تکلیف ہے جسے میرا رب دور کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ اللہ. کون سی تکلیف ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں ہمارا سپورٹر آ گیا ہے تو ہمیں ایک سکون نصیب ہو جاتا ہے. ارے یار کوئی آ گیا. اللہ سے بڑا مددگار کون ہے؟ سبحان اللہ. جو مدد کرتا ہے اسی کی مدد کا صدقہ ہے جو مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی کا کرم ہے جو مدد ہوتی ہے. اور کون ہے مدد کرنے والا؟ غزوہ بدر میں اس نے مدد کی. کیسے کیسے غزوات میں اس کی مدد آئی، کیسے کیسے معاملات میں اس کی مدد آتی ہے. تو یوں آپ جو سائل محترم جو میرے جنہوں نے سوال کیا، آپ یقین مانیے مسجد کے اندر آپ بیٹھ جائیے، پھر یہ دعا کریں، ہاتھ میں اللہ کرے تسبیح ہو، تسبیح ہاتھ پڑھتے رہیں، فرض نماز ادا کریں، خشوع قلب کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر تھوڑی دیر بیٹھے. میری یہ آپ سے میرا مشورہ ہے، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے، آپ کو بہت سکون ملے گا. پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں، سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. بہترین رکوع اور سجود بہترین مکمل کریں. مدینہ پورے رکوع میں جائیے، پھر 3 بار سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہوں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کتاب میں آیا ہے، جو کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت فرماتا ہے. یہ تصور کیسا ہے؟ یہ کیسا تصور ہے؟ ربنا ولک الحمد تسلی کے ساتھ پورے قومہ میں واجب ادا کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر پوری طرح پہلے سجدے میں 7 ہڈیوں پر اپنا سجدہ کیجیے. جیسے ہی آپ سجدے میں جیسے چلے گئے آپ پھر تسبیح شروع کیجیے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. یوں 3 بار تسبیح کیجیے کم از کم، اور پورے رکوع. اس کے بعد آرام سے اٹھیے، پھر بیٹھیے، پھر سجدہ. اس طرح تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں، سلام پھیریں، سکون کہیں نہیں جاتا. ارے نماز پڑھنے کے باوجود بھی سکون نہیں ملا تو اب سکون ملے گا کہاں؟ آپ بتائیے سکون کہاں ملے گا؟ سکون نماز میں ہے. ہماری نماز ویسی نہیں ہے جس میں ہمیں سکون نصیب ہوتا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا میرے سائل محترم نے کہ مسجد میں سکون کیسے ملے. اور مسجد میں بھی اس سے باتیں اس سے باتیں. یہ تو مسجد میں جیسے کہ عموماً سویم میں بھی جمع ہوتے تو کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تیجے میں جمع ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر، نکاح میں جمع ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ روایتوں میں آتا ہے
کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح روایت میں یہ مضمون آتا ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بالخصوص میرے سائل محترم نے جو سوال کیا، اس طرح پرسکون انداز میں رہیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، مسجد میں بیٹھنے کی عادت پیدا کریں. ہمارا مسجد میں بیٹھنے کی عادت بھی نہیں ہے. جو آتے میں ان کو عرض کر رہا ہوں، جو نہیں آتے ان سے میں کیا کلام کروں گا. آپ دیکھیے فرض کا سلام پھیرا اور اٹھ کے بھاگے، جبکہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جیسے آپ نے فرض سلام پھیرا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اس نے ہم پر ایک عمل فرض کیا، ہم وہ فرض سے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں نا، فرض سے ابھی فارغ ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، سلام پھیرا. ابھی تو ایک فرض عمل سے فارغ ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ تو نے حکم کیا، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں نے تیرے حکم پر نماز ادا کر دی ہے، مولا معاف کر دے، مغفرت دے دے، مولا بخش دے، مولا میرا یہ کام کر دے، مولا یہ کام کر دے، مولا کام. اللہ سے نہیں مانگوں گا تو مانگوں گا کس سے یار؟ وہیں سے سکون، وہیں سے راحت، وہیں سے سب کچھ ملے گا. اس طرف لو لگی رہنی چاہیے. دیکھیے پھر مسجد میں کیسا مزہ آ جائے گا. مسجد سے نکلنے کا جی نہیں چاہے گا. تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے اللہ کا گھر نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فیضان مدینہ میں اعتکاف دیکھے، ایسے روتے ہیں. شروع میں دن نہیں لگ رہا ہوتا. آہستہ ایسا ان کا 30 دن کے اعتکاف میں دل لگ جاتا ہے. چلو 30 دن کے اعتکاف کی نیت بھی کر لو یار. سبحان. پورے ماہ رمضان کی نیت کر لیجئے اعتکاف کی. کون کر رہے گا نیت دیکھو پہلے یہ جذبات بھی ہاتھ نہیں اٹھا. نیت کرے کہ میں انشاءاللہ تعالی 30 دن اعتکاف کروں گا ماہ رمضان کا، وہ بھی انشاءاللہ آدمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں باپا کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ. سکون میں متلاشیو آ جاؤ فیضان مدینہ میں 30 دن اعتکاف کر لو، سکون ہی سکون مل جائے گا، سکون ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسی طرح سکون جہاں ہمارا برباد ہوتا ہے نا، وہ ایک مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا گھر کرایہ کا، اس کا گھر اونرشپ کا. آپ پیدل ہو، وہ کار ہے، اس کے بعد یہ سہولت ہے. بتی چلی گئی، اس کا بھر کا جنریٹر شروع ہو گیا، آپ کا یو پی ایس بھی کام نہیں کر رہا ہے. موم بتی ڈھونڈنے گئے تو موم بتی نہیں مل رہی، اندھیرا کچھ نہیں مل رہا. موم بتی ملی تو اتنی سی رہ گئی ہے. ماچس ڈھونڈی تو ماچس نہیں ملی، تلی ایک رہ گئی ہے. اور اس کا جنریٹر غر کر کے چل رہا ہے، اپنے کو لگ رہا ہے دیکھو کیسے روشنی ہو گئی ہے. یہ بے سکونی ہوئی. اب میں اس کے لیے آپ کو ایک مدنی پھول لکھ لیں اگر لکھ سکتے ہیں. بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ اچھا مدنی پھول تو کا جو سہولیات آپ کو میسر ہے نا، انہیں ہی کام میں لائیے، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی. جو ہے نا بھائی، یہ ہے، اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کو قناعت بھی کہتے ہیں. جو میرے پاس ہے اس پر راضی رہے، جو اللہ نے مجھے دیا اس پر راضی رہے، اور جو دوسروں کے پاس اسے بے نیاز ہو جائے. یہ سکون پانے کی ماسٹر کی ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ماسٹر کی ہے. آپ پرسکون ہو جاؤ گے. آپ کے سامنے خر کر کے گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ جا رہے ہو، آپ بھلے پیدل جا رہے ہو، مگر اب کی اس کیفیت پر اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو یہ سکون ہی سکون ہے. سکون ہی سکون ہے. آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگا. تو صبر و قناعت اختیار کیجئے اور نیکی کی عادت اختیار کیجئے. نیکی کریں آپ کو وہ سکون ملے گا، وہ سکون ملے گا. نرم رہیے، مسکراہٹ جیسے پہلے عرض کر چکا رکھیے، حشاش بشاش رہیے، چہرے پر بشاشت ہو،
سکون رہنے کی. بلے لاکھ آپ امیر سنت کو دیکھتے ہیں, ملاقات 4 5 6 گھنٹے ملاقات کرتے ہیں, مگر آپ کے سامنے کے وہ دانت ہوتے ہیں جو بالکل وہ چمک دمک کے ساتھ وہ مسکراہٹ ہی چہرے پر لگی ہوئی ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ تنظیم اتنی بڑی تحریک ہے, اتنے مسائل اتنے معاملات ہوتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے اتنے سیریس میٹر مشورہ ہو رہا ہے, نیچے لائن لگی ہوئی ہے, ملاقات کرنی ہے, جلدی جانا. اب چادر اور یہ سب مطلب کہ وہ ترکیب کے ساتھ جب اترتے جیسے ہی صوفے پہ بیٹھے مسکرا رہے, میں دیکھتا رہا یہ مسکرا رہے, سینے کے اندر غموں کا طوفان ہے, اللہ اللہ, اور چہرے پر مسکراہٹ ہے. یہ کیونکہ آپ فرماتے جو مجھ سے ملنے آیا ہے نہ جانے کتنے بیچارہ غم اور دکھ میں آیا ہے, تو میری ایک مسکراہٹ ہو سکتا ہے اسے غم اور دکھ دور کر دے. جو ایسا شخص جب بنتا ہے نا, جو اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کے غم دور کرتا ہے, اس کے غم کو بھی ٹھہراؤ نہیں ملا, اس کا غم بھی یوں ختم ہو جاتا ہے. اس کے غموں کا کوئی ٹھہراؤ ہی نہیں ہوتا, اس کا غم ختم ہو جاتا ہے. جو لوگوں کے غم دور کرتا ہے اس کے اپنے غم ختم ہو جاتے ہیں, اور جو لوگوں کے لیے غم اور دکھ بڑھاتا ہے خود وہ غم اور دکھ میں رہتا ہے. آپ حسد سے باہر آ جائے آپ پرسکون ہو جاؤ گے. حسد سے نکل, حسد یہ سکون کو برباد کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کسی کے ساتھ حسد ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت بھیانک بیماری ہے یہ, بہت بھیانک بیماری ہے, بہت بھیانک بیماری. اس کے خوفناک اثرات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایک شخص کو اللہ نے ایک نعمت دی, ہم کو اسے حسد ہو گئی. حسد کہتے ہیں اس کو کہ اس کی یہ نعمت ضائع ہو جائے, یہ حسد ہو گئی. اب اس کی نعمت ضائع ہو جائے, چھین لی ہے اس کی نعمت. اب اس کے مقدر میں یہ نعمت کا چھیننا نہیں ہے, اس کے مقدر میں اس کی نعمت کا مزید بڑھنا ہے. اور میری حسد متعلق ہو گئی اس کی نعمت سے. میرا جلنا, میری بے چینی متعلق ہو گئی, وابستہ ہو گئی اس کی ترقی سے. جتنی ترقی بڑھتی جائے گی میرا حسد بڑھتا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی بھیانک بیماری ہے یہ, کتنی بھیانک بیماری ہے. کسی کی صحت سے مجھے حسد ہو گئی, اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں صحت مزید لکھی ہے, تو اس کی صحت جیسے سے بڑھتی جائے گی میرا حسد بڑھتا چلا جائے گا. کسی سے حسد اس کی شہرت کی وجہ سے ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر مزید شہرت لکھی ہے. جو اس کی شہرت بڑھتی جائے گی میرا حسد بڑھتا چلا جائے گا. آگ ہے حسد, آگ. اب جو آگ میں جلتا ہو وہ سکون میں کیسے رہے گا؟ سکون مل ہی نہیں سکتا آگ میں جلنے والے کو. تکلیف ہوگی اس کو, تکلیف. اس کی تنخواہ, آپ کو کسی کی تنخواہ سے حسد ہو گئی, یہاں تو ملازم ہوتے ہیں, اس کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوئی, اب اس کی پرفارمنس کے مطابق یہ تنخواہ بھرنی ہے. اللہ نے اس کی روزی بڑھانی ہے, چاہے اس کی پرفارمنس ہو یا نہیں ہو, واٹ ایور. ٹھیک ہے, ایک میں الگ بات کر رہا ہوں. اب اس کی تنخواہ جو بڑھے گی آپ کا حسد بڑھے گا. پھر حسد دشمنی پر ابھارتا ہے, حسد غیبت پر ابھارتا ہے, حسد بدگمانی پر ابھارتا ہے. پھر کتنے یہ گناہ اور پالے گا, اور بالکل اس کی زندگی تہس نہس کوڑے کا ڈھیر بن کے رہ جائے گی, کوڑے کا ڈھیر بن کے رہ جائے گی. نہ اس کو کوئی کل چین نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو حسد ہو گئی ہے. ساس غور کرے, بہو غور کرے, پارٹنر غور کرے, کاروباری ادارے غور کرے, تعلیمی ادارے غور کرے, طالب علم غور کرے, ٹیچر غور کرے, پروفیسر غور کرے, سارے کے سارے غور کرے. حسد ایک ایسی بیماری ہے, کب کس وقت کس کو لگ جائے کچھ نہیں پتا, اور ہے چونکہ باطنی بیماری. اس کی علامتیں میں نے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو اس کی تعریف اچھا نہیں لگے گا. مثال کے طور پر اب میرے سامنے کوئی شاہد بھائی کی تعریف کر رہے ہیں, یار اس دن شاہد بھائی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا ماشاءاللہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے تھے, کتنی نپی تلی انہوں نے 2 جملے بولے, کیسے نپے تلے جملے بولے, کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے, کتنا انداز ان کا مدنی تھا. اب ان کی باتیں سن کر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے؟ یار میری تعریف کر ہی نہیں رہا, اتنا بولا میرا گلا سوکھ گیا, پانی بھی پیا تھا میں نے تو راستے میں, بول ہی نہیں رہا کچھ میرے بارے میں 2 الفاظ, اسی کی تعریف کیے چلے جا رہا ہے. اب مجھے جو ان کی تعریف بھلی نہیں لگ رہی, چپ رہی ہے تھوڑی سی. کیوں؟ نہ انہوں نے مجھے کبھی گالیاں دی ہیں, نہ کبھی انہوں نے میرا کوئی حق کھایا, کچھ بھی نہیں کیا, نہ کبھی انہوں نے مجھے ستایا ہے.
کچھ بھی میرے ساتھ انہوں نے کبھی منفی برتاؤ نہیں کیا، لیکن مجھے ان کی تعریف اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟ میں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار تم نے ابھی 4 باتیں تو بتائی نہیں تھی؟ ماشاءاللہ انہوں نے مدنی انعام کا رسالہ بھی کہتا سامنے رکھا ہوا تھا، قلم بھی انہوں نے ادب کا تقاضے پورے کرتے ہوئے کتاب کے اوپر بھی رکھی تھی۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا تھا یہ انگلی میں انگلی ڈال کر بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تشبیق جس کو کہتے ہیں، بالکل وہ پورے ایک آداب ملوز رکھ کر اول تاخیر ان کو مطلب کہ میں نے جس انداز سے بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزوں میں بیان نہیں کی۔ میں نے ان کی تعریف میں 4 حاشیے بڑھائے یا ان کی تعریف مجھے چوبی؟ کیا؟ ارے بھائی اختر بھائی جو بولنے پر آتے ہیں نا، عمران بھائی تمہارا بھی کلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کو مثال دے رہا ہوں، اور میں بولوں یار یہ تو پتھر کو آئندہ نہیں بٹھاؤں گا میں، یہ تو یار ابھی چھٹی کروا دے گا۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اب ان کا بولنا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے؟ مجھے پتا کہ ان کا بولنا میرے ناظرین کو اچھا لگ رہا ہوگا، تو مجھے اچھا لگنا چاہیے، اور ان کا بولنا مجھے پتا کہ ناظرین کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ اس کی مارکیٹ بڑھ جائے گی، اپنا تھوڑا بھاؤ کم ہو جائے گا۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز کلک کرے گی کہ دیر از سم تھنگ، کہیں نہ کہیں بیماری چھپی ہوئی ہے، اس کو نکال۔ کہ آخر ایک مسلمان کی بڑھتی ہوئی عزت، ایک مسلمان کی بڑھتی ہوئی شہرت، اور ایک مسلمان کا ہر دل عزیز ہونا تجھے ناپسند کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہ ڈھونڈو، شاید ہو سکتا ہے اندر سے کہیں حسد نکل آئے گی۔ اتنا خطرناک مرض ہے یہ، اتنا خطرناک مرض ہے۔ کیا کہتے شاید کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں؟ اتنا خطرناک مرض۔ محبت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں بعض جس سے ہمارے سکون برباد ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے اندر کے چھپے ہوئے سانپ بچھو ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں ڈس رہے اندر میں، کاٹ رہے اندر میں، اور ہمیں یہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرسکون ہونا ہے، حسد کو جلا کر راکھ کر دو۔ آپ کو پرسکون ہونا ہے، غیبت کو نکال کر باہر پھینک دو۔ آپ کو پرسکون ہونا ہے، آپ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے محبت کرو۔ آپ کو سکون نہ ملے تو کہنا نا بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ امت ابدال یہ نمازوں کی کثرت سے ابدال نہیں، بلکہ امت کی محبت اور امت کی خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ابدال کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابدال یہ اولیاء کرام کی قسم ہے، اور دنیا کا بہت سارا نظام یہ ابدالوں کے ہاتھوں میں، بارشیں، روزی، یہ وہ اتنا سارا نظام ہے۔ 40 ابدال کی تو روایت ملتی ہے کہ ہر وقت 40 ابدال زمین پر رہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کا نظام دیا گیا ہے۔ یہ مطلب ہمیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں، نیک مسلمان ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی صفت ہے، یہ ایک درجہ ہے ابدال۔ تو یہ چند مدنی پھول میں نے ذہن نشین ہوئے تھے کہ پرسکون رہنے کے لیے اپنی ظاہری اور ہماری باطنی طبیعتیں اچھی کر لیں، سکون کہیں نہیں جاتا۔ وہی پہلی حکایت، وہ اندر ہے۔ سکون کا ہیرا آپ کے اندر ہے، باہر نہ ڈھونڈے، اندر سے نکالیں، آپ کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی، اور الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف اس طرح سے ہے کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک مدنی پھول تو انتہائی عشق بھرا، محبت بھرا مدنی پھول ہے، اور عاشقان رسول کے قلب میں الحمدللہ رب العالمین سکون کی کیفیت کے لیے بہت ہے الحمدللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، تو اب ذکر اللہ کی اقسام پر کلام فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر اللہ عز و جل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہو، کہ رب عز و جل فرماتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 10، قد انزل اللہ الیکم ذکرہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔ اور فرماتا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر 21، انما انت مذکر، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں
یہ معنی ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دلوں کا چین ہے، چونکہ حضور محبوب عالم اور اصل مخلوق ہیں، ہر شے کو محبوب سے چین اور اصل پر پہنچ کر راحت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے یا تو اس لیے، یعنی اب دوسرا مدنی پھول، یا تو اس لیے کہ بے چینی گناہوں سے ہوتی ہے اور ذکر اللہ عز و جل گناہوں کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، لہذا چین حاصل ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں یا اس لیے کہ اللہ عز و جل کا ذکر روح کے دیس کا ذکر ہے، کہ چونکہ روح تو آئی ہی وہاں سے ہے، فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا ذکر روح کے دیس کا ذکر ہے، اور پردیس میں دیس کے ذکر سے چین نہ ہو تو کیا حاصل ہو؟ بہرحال اللہ عز و جل کا ذکر مومنوں کے دل کا چین ہے، جیسے دوا سے مرض، پانی سے پیاس، روٹی سے بھوک، سورج سے رات چلی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ عز و جل کے ذکر سے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چرچے سے مومن کے رنج و غم دور ہو کر راحت و چین حاصل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی چین و سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور مدنی پھول پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ اللہ کے عذاب کے ذکر سے مومن کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کے ذکر سے مومن کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، مگر یہ خوف بھی اطمینان قلب کا ذریعہ ہی ہے، کہ ایسے دل میں دنیا والوں کا خوف نہیں ہوتا، یعنی اللہ رب العالمین عز و جل جن کے قلوب پر سکینہ نازل فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ان بندوں پر، ان پاک باز بندوں پر، ان اولیاء اللہ پر، ان نیکوکاروں پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، وہ چین و سکون اور اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سورہ رعد کی ان آیتوں کے تحت یہ مدنی پھول میں نے آپ کی طرف بڑھائے۔ یہیں پر ایک اور مدنی پھول جو سورہ طلاق کے حوالے سے تھا، اس کے تحت مفتی صاحب نے بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذکر کے معنی ہے نصیحت، یاد دلانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے نا، سرکار فرمایا گیا کہ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے، تو ذکر سے مراد آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کے معنی نصیحت، یاد دلانا، یاد کرانا، عزت و عظمت ہیں۔ یہاں سارے معنی درست ہیں اور ہر معنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ذکر اللہ ہیں، حضور ذکر اللہ ہیں، اور ذکر اللہ سے بے چین دل چین پاتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا چین ہیں، اسی لیے درود پاک اور نعت شریف اختلاج قلب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو ہمیشہ درود شریف کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل اسے یہ بیماری نہ ہوگی، یعنی بے سکون و بے قرار نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی یاد دلانے والے ہیں۔ حضور کا نام مبارک ذکر اللہ بھی ہے۔ حضور ہماری عزت ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر اللہ ہیں، نور اللہ ہیں اور سب کچھ ہیں۔ تو جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں، سرکار کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی کیا ہی بہار ہیں۔ اس طرح سورہ غاشیہ کی جو آیت میں نے قبلہ تلاوت کی، اس کے تحت بھی یہی مدنی پھول ملتے ہیں کہ مذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے مذکر، ذکر سے بنا ہے، اور ذکر کے معنی ہے نصیحت، یاد دلانا، تذکرہ کرنا، خیرخواہی، شرف و عزت و عظمت۔ ہر معنی کے لحاظ سے حضور مذکر ہیں۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات یاد دلانے والے، میثاق کا بھولا ہوا عہد یاد دلانے والے، گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کی یاد دلانے والے۔ حضور تمام خدائی کے سچے خیرخواہ ہیں اور ان کا ہر کلام و ہر کام مخلوق کے لیے نصیحت ہے۔ حضور کی برکت سے انبیاء، اولیاء، مؤمنین، حضور کے تعلق والے حضرات، بلکہ مکہ و مدینہ کے ذرات غرض کے زمان و زمین کو شرف و عزت ملی۔ یہ بھی خیال رہے کہ مذکر میں وقت، نوعیت وغیرہ کی قید نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے ہمیشہ ہر طرح سے مذکر ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا تبلیغ ہے۔
مفہوم کی بلا یہی ہے کہ جہاں ذکر خیر کی بات ہو رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، ذکر رسول سے ذکر رسول سے الحمدللہ رب العالمین دلوں کو کشادگی ملتی ہے، دلوں کو شادگی ملتی ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اور کیوں نہ ملے کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. مزید یہ کہ میرے دل کو درد الفت اللہ اللہ، وہ سکون دے الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ درد الفت کا جو درد ہے نا، اس میں بڑا سکون ہوتا ہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح غم و آلام راحت میں بدلنے کا، سکون میں بدلنے کا ایک بہترین ذریعہ آقا کا مدینہ ہے. اللہ ذکر رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر صحابہ ہے، ذکر اولیاء ہے. کیونکہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو سکون ہی سکون ہے. سبحان تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس مدنی مکالمے میں آپ کو اگرچہ بہت سارے سکون کے وہ مدنی پھول ملے، مگر حقیقت یہ کہ راستہ ہے کہ وہ ہے اللہ کی راہ پہ راستہ. اللہ کی راہ پر چلو، نیکی کی راہ پر چلو. سکون نیکی کے راستے میں، برائی میں بدی میں سکون نہیں ہے. کیونکہ برائی و بدی آگ ہے، آگ میں سکون نہیں ہوتا. آؤ جنت کے میوے چنتے ہیں. اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کے میوے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ علم دیں گے مطلب وہاں جنت کے میوے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی. ابھی ہمارے یہاں نا مستی چڑھی ہوئی ہے، مستی چڑھی ہوئی. یہ فیشن تو یہ ہلا گلا، یہ چیخو پکار اور یہ فائرنگ ہے تو یہ آتش بازی، ہم نے اس میں سکون ڈھونڈا ہوا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہی چند لمحوں کے بعد وہی بے سکونی. یہ کیسا سکون ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ سکون نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. ہم نے دھوکے میں سکون ڈھونڈا ہے. جہاں دھوکہ ہے وہاں سکون نہیں ہوتا، اور جہاں سکون ہے نا وہاں دھوکہ نہیں ہوتا. اللہ اللہ. سکون تو راہ جنت میں، جہنم کے راستے میں سکون نہیں. تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول